دو کنارے کی آخری قسط میں ہونے والا ہے کچھ یوں کہ در شہوار جس نے ساری زندگی کسی کی اچھائی نہیں سوچی، ایون کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی برا کیا جس نے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا۔ ولید کی بہنوں نے اس کے غریب ہونے کے باوجود اپنے بھائی کی شادی اس سے کروائی۔ در شہوار جسے اس وقت ایسے ہی کسی رشتے کی تلاش بھی تھی تاکہ وہ اپنی بچپن کی بیسٹ فرینڈ کو یہ جتا سکے کہ اگر تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی نہیں ہو سکتی تو میں بھی کوئی اتنی گئی گزری نہیں ہوں، میری شادی تمہارے بھائی سے بھی اعلیٰ خاندان میں ہو سکتی ہے۔ لیکن در شہوار کی اعلیٰ خاندان میں شادی ہو جانے کے بعد بھی کون سا اس نے اپنی عادتیں بدل لیں، الٹا وہ تو ولید کے بہن بھائیوں کے ہی خلاف ہو گئی۔ اور جب یہ پتا چلا کہ ولید کے تینوں بہن بھائی کائنات، آئمہ اور عماد اصل میں سوتیلے بہن بھائی ہیں، اس کے بعد تو اس نے ولید پہ اپنا حق جتانا شروع کر دیا اور ایسے ظاہر کیا کہ سوتیلے رشتے تو صرف بچپن سے آپ کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں اور ایک میں ہی ہوں جو آپ کی سگی ہوں۔ ولید کو بالآخر در شہوار کی اس نیچر کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے صرف اور صرف لالچ کے طور پہ اس سے شادی کی ہے، تو وہ در شہوار کو صاف ہی بتا دے گا کہ میری جائیداد میں سے ایک بھی پھوٹی کوڑی تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کے نام تو ضرور کچھ لگاؤں گا لیکن وہ بھی ان کے بڑے ہونے کے بعد ہی انہیں ملے گا، تمہیں میں ایک بھی روپیہ خرچ کرنے نہیں دوں گا، اور باقی کی ساری پراپرٹی میرے بہن بھائیوں میں بھی برابر کی ہی تقسیم ہوگی، اس کے اوپر میرا ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں بڑا تھا اور میں نے انہیں بچپن سے پالا ہے تو اس میں میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ در شہوار جب دیکھے گی کہ ولید تو بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہے اور اپنے بہن بھائیوں کا اتنا سگا ہے کہ ساری محنت ساری زندگی خود کرتا آیا، اس کے باوجود اپنے بہن بھائیوں کو بھی برابر کا حصے دار سمجھ رہا ہے، در شہوار کو تو اس بات پہ مزید آگ لگ جائے گی اور وہ اسی چیز کی پلاننگ شروع کر دے گی کہ کس طرح ولید کو اس کے بہن بھائیوں سے دور کیا جائے۔ پہلے تو صرف وہ آئمہ، کائنات اور عماد کی زندگیوں میں زہر گھولنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب وہ اپنی ساری کی ساری انرجیز ولید کو ان کے خلاف کرنے میں لگا دے گی۔ آئمہ کی شادی تو تیمور کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن تیمور اپنی بہن کی باتوں میں آ کے کچھ ہی عرصے بعد آئمہ کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگانا شروع کر دے گا جو آئمہ نے ساری زندگی نہیں دیکھی۔ آئمہ بھی تیمور سے کہہ دے گی کہ میں نے ساری زندگی اپنے بھائی کے گھر میں ایسی کوئی پابندی نہیں دیکھی، نہ ہی مجھے اس قسم کی پابندیوں کی عادت ہے۔ تو تیمور کہے گا کہ اب تم اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ اس گھر کی بہو بن چکی ہو، تو تمہیں ہمارے طور طریقے اپنانے ہوں گے، اور اگر تمہیں یہ طور طریقے نہیں پسند تھے تو تمہیں شادی سے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا، تب تو تم خوشی خوشی اس رشتے کے لیے راضی تھی۔ حالانکہ در شہوار نے کافی دفعہ صاف بھی تمہیں کہا کہ تمہیں میرے بھائی سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں اور میں یہ شادی ہونے نہیں دوں گی، لیکن تب تو تمہیں یہی لگ رہا تھا کہ در شہوار اگر تمہیں اس رشتے سے روک رہی ہے تو وہ تمہاری دشمن ہے۔ یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی ہے اور اب تمہیں بالکل ویسے ہی زندگی گزارنی ہوگی جیسے میں تمہیں کہوں گا۔ آئمہ کی زندگی بہرحال بہت ہی مشکل ہو جائے گی کیونکہ اسے یہ سب کام شام کرنے کی عادت تو کبھی نہیں رہی، ان کے گھر میں تو نوکر چاکر رہے ہمیشہ۔ آئمہ ولید بھائی سے اس بارے میں ذکر کرے گی تو ولید تیمور سے کہے گا کہ یہاں پہ ایک نوکرانی میں رکھوا دیتا ہوں جو آپ کے گھر کے سارے کام کرے اور کھانا بھی بنا دیا کرے۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کو بہت ہی لاڈوں سے پالا ہے، کائنات تو پھر بھی خود بخود ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بنا دیتی تھی، لیکن آئمہ تو سب سے لاڈلی تھی، اسے ان سب کاموں کی عادت نہیں ہے۔ تو تیمور بجائے اس کے کہ ولید کی بات پہ آئمہ کے لیے آسانی پیدا کرے، وہ تو الٹا ولید سے ہی لڑائی شروع کر دیتا ہے کہ آپ کیا مجھے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو اس گھر میں خوش نہیں رکھ سکتا اور اسے ابھی تک آپ کی ہی مدد کی ضرورت ہے؟ بہتر یہی ہوگا کہ آپ آئمہ کے معاملات سے دور رہیں، جس طرح میں در شہوار کے کسی بھی معاملے میں آپ سے کبھی نہیں آ کے بولا۔ حالانکہ وہاں بہت سی زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں میری بہن کے ساتھ اور وہ آ کے ہم سے ڈسکس بھی کرتی ہے، پر ہم یہاں سے اسے الٹے قدموں لوٹا دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے معاملات ہیں انہیں تم خود ہی سلجھاؤ، بلا وجہ اپنے گھر کے معاملات یہاں نہ لے آیا کرو، اسے تمہارے رشتے میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔
تو درِ شہوار اکثر سچی ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے ہر رویے کو برداشت کرتی ہے اور ویسے ہی زندگی گزارتی ہے جیسے کہ آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کس منہ سے آئمہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارے؟ ہمارا گھر بار کیسا ہے یہ بھی آپ سب پہلے سے جانتے تھے۔ ولید تیمور کے گھر والوں سے بات کر کے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آئمہ کی شادی غلط جگہ کر دی گئی ہے اور اس کی بہن کو پتہ نہیں اب کون کون سے امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ وہ تو چاہ کے بھی آئمہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ آئمہ کو یہی تسلی دیتا ہے کہ تم بے فکر رہو، کچھ عرصہ صبر کے ساتھ گزارو، تمہاری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور میں درِ شہوار سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہی اپنے گھر والوں کو سمجھائے۔ میری بات تو تمہارے ہسبینڈ کو سمجھ نہیں آئی، یقیناً درِ شہوار کی بات تو سمجھیں گے۔ آئمہ کہہ دیتی ہے کہ آپ کو بھابھی سے اس بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی میری زندگی میں امتحانات لکھے ہیں وہ مجھے ہی دینے ہیں۔ بھابھی کو بلا وجہ اس معاملے میں ڈال کے میرے امتحانات مزید نہ بڑھائیں۔ لیکن ولید کہتا ہے کہ تم بے فکر رہو، میں ایسے طریقے سے ہی بات کروں گا کہ درِ شہوار اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں پازیٹیو ہی کچھ سمجھائے گی۔ ولید گھر آ کے جب درِ شہوار سے اس بارے میں بات کرتا ہے کہ وہاں پہ آئمہ بہت ہی بری زندگی گزار رہی ہے، میری بہن کو کسی بھی کام کی عادت نہیں تھی، یہاں تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ تمہارے ہر کام کے لیے تو 10 نوکر موجود ہیں، تمہارے بچے کو بھی سنبھالنے کے لیے ایک نینی ہر ٹائم سر پہ موجود ہے، تمہیں تو کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑتا۔ تو خود ہی بتاؤ کہ آئمہ جو ایسے ماحول سے نکلی ہے وہ تمہارے گھر میں کیسے سروائیو کرے گی؟ درِ شہوار بھی کہہ دیتی ہے کہ میں جب یہ باتیں کرتی تھی تب تو میں آپ کو آپ کی بھی اور آئمہ کی بھی دشمن نظر آتی تھی، لیکن میں یہ فیوچر دیکھ رہی تھی، تبھی تو میں آئمہ اور تیمور کے رشتے کے بالکل اگینسٹ تھی اور اس شادی کو رکوانے کی کوششیں کرتی رہی، لیکن تب آپ سب نے مجھے اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ اور ولید سے کہتی ہے کہ اب آپ بتائیں کہ میں اس بارے میں کیا مدد کر سکتی ہوں۔ ولید کہتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہو کے ہی رہنا تھا، اب تم ایٹ لیسٹ اپنے گھر والوں کو اس بات پہ تو منا لو کہ ایک نوکرانی آئمہ کی مدد کے لیے رکھ دیں، ویسے بھی تم جانتی ہو کہ وہ کیسی حالت میں ہے، اس حالت میں وہ اتنے کام تو نہیں کر سکتی۔ درِ شہوار کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھائی سے اس بارے میں بات کر کے دیکھوں گی۔ تو ولید اسے کہتا ہے کہ بات نہیں کرنی بلکہ بھائی کو اس بارے میں منا کے ہی آنا ہے، کیونکہ اس گھر میں کسی نوکرانی کی شدید ضرورت ہے جو کہ تمہارے گھر والے افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن میں ان پہ کوئی احسان نہیں جتانا چاہتا، میں تو صرف اپنی بہن کی مدد کر رہا ہوں، تو پتہ نہیں بلا وجہ تمہارا بھائی اس میں رکاوٹیں کیوں پیدا کر رہا ہے۔ درِ شہوار دل میں سوچتی ہے کہ ولید میاں اب آپ دیکھنا کہ میں تیمور کو اس بات کے اگینسٹ کیسے کھڑا کرتی ہوں، اور اوپر سے ولید کو یہی کہہ دیتی ہے کہ ہاں آپ بے فکر رہیں، میں تیمور سے جب بات کروں گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ مان ہی جائے گا۔ اب تیمور کے پاس جا کے وہ کون سے ڈرامے کرے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔